اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ اور مولا علی کے دفاع پر ہماری ویڈیوز شارٹ ٹائم کے بعد آپ سب کے سامنے پہنچ رہی ہیں۔ آج شب شہادت امام علی مقام امام علی نقی صلوات اللہ علیہ۔ سب سے پہلے تو صاحب الزمان کو ان کے دادا محترم کی شہادت پر تعزیت۔ عزیزان، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں دو شخصیات جو معروف شخصیات ہیں علوم دین کے لحاظ سے، نہیں صرف انٹرنیٹ کی حد تک، ایک میر صاحب اور دوسرا طارق مسعود، ان دونوں نے مولا علی اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ مجمعین کی حال ہی میں گستاخی کی، کفر بکا، اور کجا کہ یہ ان کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتے، اب انہوں نے ہیل حجت کرنا شروع کر دی اور اپنا بے ڈھنگا دفاع کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں طارق مسعود کی طرف اور اس کے بعد دلائل کی روح سے ان کا جواب دیتے ہیں میر حسن میر کی طرف۔ 2018 میں میرا کوئی 2018 کا پرانا بیان ہے، اسے نکال کے کہا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہا ہوں۔ ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں نے گستاخی کی ہوتی تو کوئی ایک تو اٹھتا نا کہ آپ نے گستاخی کی ہے۔ پھر وہ بیان مسلسل ویب سائٹ پہ چلا، اس کے ہزاروں ویورز ہیں، کسی ایک نے کمنٹس میں کہا ہوتا کہ آپ نے اہل بیت کی گستاخی کی ہے۔ 2 سال تک ایک دم خاموشی رہی ہے، کسی کو خیال، حالانکہ وہ بیان پھیلا ہوا ہے دنیا بھر میں، شارٹ کلپ بھی بن کے گئے ہیں۔ اچانک کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ گستاخی ہے۔ گستاخی ہمارے ہاں اہل بیت کی گستاخی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، تو سارا مجمع برداشت کر رہا ہے، یوٹیوب پہ یوٹیوبرز برداشت کر رہے ہیں۔ اچانک ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے، اس کا مطلب یا تو وہ برداشت کرنے والے غلط ہیں یا وہ بات غلط تھی نہیں، کوئی گستاخی اس میں تھی نہیں، مطلب غلط لیا گیا، اس کو کشیدہ کیا ہے۔ وہ دامادوں کے بارے میں جو جہیز لیتے ہیں ان کو میں برا بلا کہہ رہا ہوں۔ جی عزیزان، آپ نے یقیناً طارق مسعود کا کلپ سن لیا۔ دیکھیں مولوی طارق مسعود صاحب، آپ پہلے تو آپ نے جہالت کی، صریح کفر بقا، اس کے بعد اب آپ یہ ہیل حجت کر رہے ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں 2017 یا 18 کا میرا ایک بیان تھا، ریکارڈڈ تھا، تب کسی نے نہیں کہا، اب کسی بندے نے کہہ دیا اور سب نے کہا یہ گستاخ ہے، ٹرینڈ چل گیا، یہ ہے وہ ہے۔ اور جی میں نے تو صرف جہیز لینے والے دامادوں کے بارے میں کہا تھا، اس سے سیدنا علی کی توہین مقصود نہیں تھی، تو پھر مولا علی کا نام کیوں لے کے آئے آپ؟ مولا علی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی ایسے لوگوں کے لحاظ سے؟ جب بلنڈر مار دیا ہے، جب کفر کر دیا ہے، تو پھر اب اسے چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو پھر میں اس بات پہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، آئیں ہم ثابت کرتے ہیں آپ پرلے درجے کے نسبی اور گستاخ یزیدی مولوی ہیں۔ 2 منٹ کی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہمارے لیے، منٹ میں ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں طارق مسعود صاحب، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ پہلا، مولوی محمد نافع جو آپ کی طرح متعصب اور ناسبی ترین مولوی، ان کی کتاب سیرت سیدنا علی صلوات اللہ علیہ، یہ پہلی کتاب۔ دوسری کتاب، اس روایت کے ضعف کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت بڑے ریسرچ سکولر جو عرب کی دنیا میں موجود ہیں ان میں سے ایک شیخ محمد الصلابی کی کتاب سیدنا علی، یہ ہم نے پیش کی تھی۔ کیا جواب دیا آپ نے؟ اور پھر آپ نے جس عالم کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا، ابو الحسن علی ندوی، ان کی کتاب المرتضی، ہم نے اس سے بھی دکھایا تھا کہ وہ روایت مردود ہے، ناقابل قبول ہے، بالخصوص شاہ ولی اللہ کی تحکیم کے ساتھ۔ کیا جواب دیا اس کا؟ بھئی اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں، اتنے ہی آپ دائی ہیں اہل بیت کی محبت کے، تو دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تینوں کتابوں کا موضوع ہی مولا علی ہے۔ اور آپ کی اگر بات مان بھی لی جائے تو بھی لٹرلی آپ کی جہالت کبھی کور نہیں ہو سکتی۔ بہت اینڈ لیول آپ نے ناکام کوشش کی ہے اپنے اس جاہل پن پہ پردہ ڈالنے کی کہ جی میں نے تو مولا علی کے لحاظ سے کہا ہی نہیں، پھر مولا علی کا نام کیوں لے کے آئے؟ اور اب گستاخیوں کی تعویل وغیرہ کرنا تو یہ آپ کے اپنے اصول کے مخالف ہیں۔ یہ علامہ سعید، یہ احمد سعید صاحب
بہت بڑا نام ہے حنفی علماء میں، ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، الحق المبین. الحق المبین، اس کتاب کا موضوع ہی یہی ہے عزیزان کہ گستاخی کی تعویل کرنے والا بھی گستاخ ہے. گستاخی کی تعویل ہی ممکن نہیں ہے، جو گستاخی کی تعویل کرتا ہے وہ بھی گستاخ ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب فالتو کے ڈرامے نہ کریں. آپ اگر ایکسپوز ہو چکے ہیں اور آپ کی اگر جہالت کھل کے دنیا کے سامنے آ چکی ہے تو جائیں مولا علی کی بارگاہ میں توبہ کریں، اگر واقعی آپ کفر کی موت نہیں مرنا چاہتے تو. اس طرح کی یہ بھونڈی تعویلیں کر کے عوام کا وقت ضائع نہ کریں. خیر عزیزان، اب ہم چلتے ہیں میر حسن میر صاحب کی طرف. ایک شعر ہے، کچھ لوگ اسے دوسرے معنی میں لے گئے، لیکن یہ انتہائی منفی بات ہے، منفی مصرع ہے، منفی جملہ ہے، جو کہ پاکوں کی طرف، مالکوں کی طرف تو منسوب کیا ہی نہیں جا سکتا. انسان کا ایمان چلا جائے گا. تو میں خاص طور پر ان کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. جی عزیزان، یقیناً انہوں نے میر حسن میر صاحب کا کلپ سن لیا ہوگا. جی وہ جی دشمنان اہل بیت کے لیے تھا. ایسی بات اگر کوئی آل محمد کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ویسے تو پرلے درجے کے جاہل ہیں، لیکن اس ویڈیو میں اپنی جہالت کا واضح ثبوت بھی دے رہے ہیں. آپ نے جو شعر پڑھا تھا قصیدے میں، وہاں آتما اور فاطمہ والے جو معاملات تھے، معاذ اللہ یہ کافی ردیف کا بھی آپ کو علم نہیں ہے کہ اشعار میں یہ معاملات میں برابری ہوتی ہے. تو آپ سیدھا سیدھا بلنڈر مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. بہت ناکام کوشش کی آپ نے اپنے اس جاہلانہ بیان کو چھپانے کی. خیر، اور یہ تبرے کی جو آپ اب رٹ لگائے پھر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا، میں ایک چیز پہ بات کر کے جاؤں گا. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اگر وہ تبرہ تھا تو یہ کیا ہے جو آپ نے شعر اپنی اس منقبت میں پڑھا تھا؟ ذرا عزیزان ان کا وہ کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں. تو کھل جائے گا دشمن سیدہ کون تھا کون رے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. جی عزیزان، ان کے اس کلام کے اینڈ پہ باقاعدہ تبرے پہ الگ سے شعر موجود تھا اور ایک آدھ اور اشعار بھی ہیں. تو جب تخصیص مل گئی ہمیں تبرہ کی تو پھر کیا جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ اور رہ گئی پھٹکتی ہے آتما، یہ وہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہندوازم کے کنسپٹس آپ مذہب شیعہ کے تناظر میں آ کے پیش نہ کریں. میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں. عزیزان، یہ اگر اتنے ہی سچے ہیں، میں نے گزشتہ ویڈیو میں علامہ سید ہاشم الہاشمی کی کتاب اس بات فضائل زہرا پیش کی تھی، جواب 0. پھر اہل سنت حضرات کے لحاظ سے میں نے کتاب پیش کی تھی البطول، مفسر قرآن محقق علامہ صاحب چشتی کی، جواب 0. جب آپ دلائل کے جواب نہیں دے سکتے، چلے کسی مولوی صاحب سے پوچھ کے بتا دیتے. کتابوں سے تو آپ کو شغف ہے نہیں، کسی مولوی سے ہی پوچھ کے بتا دیتے، کیونکہ آج کل مقصر مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا بہت ماشاءاللہ اچھا سکیجول بنا ہوا ہے. یہ عزیزان آپ ذرا یہ تھمبنیل دیکھیں، مقصر اعظم شہنشاہ نقلی صاحب، وہ انہیں دعائیہ کلمات دے رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے نواں خوان ہے جی، بڑے یہ وہ. ہم بھی کسی زمانے میں دیا کرتے تھے جب یہ آل محمد کی گستاخیوں سے پاک ہوتے تھے، لیکن جو گستاخی کرے گا اس کا میں منہ توڑوں گا، سمپل بات ہے. خیر عزیزان، اب انہی اصولی مولویوں کے مسلک کے علماء کی زبانی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سارا معاملہ کیا فٹ ان بیٹھتا ہے. ہاں جی، روح بھٹکتی ہے. چلیں فار ایگزامپل جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے اس جملے کو ہم نہ بھی مانیں، پھر بھی آپ پھنستے ہیں. یہ وہی شہنشاہ نقلی صاحب، انہی کے مسلک کے بہت بڑے یہ عالم گزرے ہیں، محقق وحید ان کے آیت اللہ سید مرتضی عسکری، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مکتب امامت و خلافت. ٹھیک ہے جی، ادارہ منہاج الصالحین سے چھپی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر ہے 202. اور یہاں پہ وہ واضح لکھتے ہیں، تاریخ نے ان افراد کی بھی نشاندہی کی ہے جو حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور مورخین کے مطابق وہ حسب ذیل افراد تھے. اور یہاں 10 نام ذکر کیے ہیں غاصبان حق زہرا کے، سر فہرست عمر ابن خطاب. 10 نام انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں. تو اب مجھے بتائیں ذرا تخصیص کر کے وہ روح کس کی ہے جو بھٹکتی ہے؟ رہ گئی حضرت ابو بکر کی بات، ان کا بھی ہم کھاتا پہلے ہی صاف کر چکے ہیں، ہماری ویڈیوز موجود ہیں. جی میر صاحب، ان میں سے کس کی روح بھٹکتی ہے؟ ذرا تخصیص کر کے بتائیے گا ہمیں، کیونکہ آپ کا بھانڈا کھل گیا ہے اور بہت اچھی طرح دنیا پہ واضح ہو گیا ہے.
تو اب یہ فالتو کی تعویلیں مارنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے کہ اپنے عذاب میں مزید اضافے کے. وہ تو آنا ہی آنا ہے. آل محمد کی تنقید کر کے کون بچا ہے آج کل؟ نہ کبھی بچا نہ کوئی بچے. کیا کہوں. خیر عزیزان، اب جناب زہرا کے لحاظ سے جو بی بی کی ناراضگی کے معاملات ہیں، ان کے جن مولویوں کے ساتھ یہ بیٹھ رہے ہیں ان کے اکابر علماء میں سے ایک حسین بخش جاڑا، ان کی کتاب جو ان کے نصاب میں شامل ہے، کورسوں میں پڑھائی جاتی ہے، لمعۃ الانوار، حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، لمعۃ الانوار عقائد الابرار، عقائد میں ان کی کتاب ہے جی. اس میں صفحہ نمبر 322 پر جہاں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا انہوں نے چیپٹر باندھا ہے، پارٹ 4، یہاں پہ لکھتے ہیں جی، جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک اس پاک بی بی کی ولا نہ رکھتا ہو. تو جس مولوی کے ساتھ آپ پھر رہے ہیں وہ تو ولایت علی کو معاذ اللہ نماز میں برداشت نہیں کرتا، کچھ آگے جناب زہرا. خیر، اور جس پر یہ بی بی ناراض ہو وہ جنت کی بو تک نہیں پا سکتا. پس شیعہ عقیدہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کے آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب کا فتویٰ. یہ عزیزان، میں جانتا ہوں میرے ان دلائل کا بھی جواب نہیں آنے والا، لیکن پھر بھی میں نے تبرک کے طور پہ دلائل ان کے سامنے رکھ دیے ہیں، کیونکہ اس موضوع کو اگر میں بہت زیادہ کمپریہنشنز کے ساتھ لے کے چلوں تو پتہ نہیں کتنے دلائل ان پہ قرض چڑھتے جائیں گے. تو میر صاحب، آپ ذرا جن مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا لگا ہوا ہے اور آج کل گستاخیوں میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان مقصر مولویوں سے ذرا ان کے آیت اللہ کی کتابوں کا جواب لے کر مجھے ذرا جلدی دیں. میں بھی تو دیکھوں کتنا آپ آل محمد سے شغف رکھتے ہیں. وہیں سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیٹس آل عزیزان. اور اگر ان لوگوں نے پھر کوئی تعویل پیش کرنے کی کوشش کی تو پھر سے ان کا منہ توڑا جائے گا.